صحابی نبی جنتی جنتی الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ذوق و شوق سے اور عبادت کی نیت سے درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج 23 اپریل 2021 بمطابق 10 رمضان المبارک 1442 تقریباً دوسری یا تیسری مرتبہ آپ کا علاقہ مدینہ چوک کی اس جامع مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں مولانا بلال قاسمی صاحب کی شفقت اور ان کا حکم ہوا اور یہاں آپ حضرات سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے، اور جو کہا جائے سنا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کے جذبے سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم عمل کے جذبے سے بیٹھیں گے۔ بہت سارے چہرے ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں جو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میرے عزیز دوستو، مولانا بلال قاسمی صاحب دامت فیوزہم نے مجھے حکم دیا، نہ جانے آپ حضرات نے محبت کا اظہار فرمایا یا ان صاحب نے، ان حضرت نے اپنی طرف سے مجھے حکم دیا۔ مجھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری مدرسہ کی کوئی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے میرا وہاں پہنچنا مشکل ہے، تو آپ وہاں چلے جائیں۔ میں نے جمعہ پڑھانا تھا احمد پور میں، تو تھوڑا ڈگمگ تھا، اس لیے یہاں کا آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ جو آپ حضرات اس مہینے کو طے کر رہے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مہینے کا وہ عشرہ جو رحمت کہا گیا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور آج سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم نے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ آیا اس رحمت والے عشرے میں ہم نے کیا کیا، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹا یا نہیں سمیٹا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، اگر ہوئیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ مزید رحمتیں نازل فرما دے، اور اگر ہماری غفلت نظر آ رہی ہے تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ تو یہ مہینہ بہت برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے، جہاں یہ مہینہ نیکیوں کے انبار لاتا ہے، بخشش کے خزانے لاتا ہے، جہاں یہ برکت کے بادل لاتا ہے، اور وہ بادل لوگوں پر برستے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے،
وہاں یہ مہینہ تاریخ کے صفحے میں ایک عجیب نظر آتا ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان دینے والے، اور مسلمانوں کی اسلام کے جو ایک طریقہ چل رہا تھا اور اسلامی جو طرز چل رہا تھا، اس میں ایسی شخصیات وہ دنیا سے پردہ فرما گئیں کہ جو مسلمانوں کے لیے تب سے لے کر اب تک صدمے کا باعث ہے۔ میں پہلے آپ حضرات کو اجمالاً بتا دیتا ہوں کہ اس مہینے میں ایسے کون سے واقعات آئے۔ بعض ایسے ہیں جو نقصان ہوا مسلمانوں کا، اور بعض یعنی ایسے ہیں جن پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو خوشی بھی حاصل ہوئی اس پورے ماہ رمضان المبارک میں۔ 3 رمضان المبارک جیسے گزشتہ جمعہ گزرا ہے، رمضان المبارک کا تیسرا روزہ تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ عین اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 ماہ بعد جو ماہ رمضان المبارک آیا، تیسرا روزہ تھا، جمعے کا دن تھا، تو اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت ہوئی اس مہینے، اس تیسرے روزے کو۔ اور اسی طرح آگے چل کر 10 رمضان المبارک کچھ وقت گزرا، بلکہ اس سے بھی پہلے، کیوں؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پردہ فرما چکی۔ 10 رمضان المبارک کو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو، جس سال حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرما گئیں، اور اسی سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے، اور اسی طرح اور بھی قریبی تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان بہت سارے غموں کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال کہا۔ اور اسی طرح یہی رمضان المبارک 15 رمضان المبارک آتا ہے تو ہمارے پیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک اور 17 رمضان المبارک کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوتی ہے، وصال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح 17 رمضان المبارک کو اسلام کا بہت بڑا معرکہ، اسلام کی بہت بڑی جنگ جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، اور اس میں جناب والا مسلمان صحابہ کرام تقریباً 14 صحابہ شہید ہوئے اس معرکے میں، اور اس معرکے کا نام ہے غزوہ بدر، اور یہ بدر بھی 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے خلیفہ چہارم جناب محترم حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہیں، ان کی شہادت بھی اسی ماہ رمضان المبارک میں ہوئی۔ 18 کو غالباً ان پر حملہ ہوا، اور پھر ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما کر جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اور جناب والا مسلمانوں کی ایک اور بڑی خوشی کہ اسی ماہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید جو مسلمانوں کے لیے ضابطۂ حیات بن کے آیا، اور 23 سال کا دورانیہ اس قرآن مجید کے نزول کا، کہ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہیں وہیں قرآن نازل ہوتا،
تو یہ 23 سال کے دورانیے کے بعد 27 رمضان المبارک کو یعنی شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید جو آسمان دنیا سے دنیا پر نازل فرمایا وہ بھی رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے۔ اور اسی طرح یہ ہمارا ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمارے ملک میں سلامتیاں پیدا فرمائے، ہمارے حکمران کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیارا ملک پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو تب بھی 27 رمضان المبارک تھی اور جناب والا شب قدر تھی۔ یہ کتنے واقعات ہیں، اب ان پہ سب پہ میں بات کروں تو میرے خیال میں سارا رمضان لگ جائے گا، تو یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ اجمالی طور پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ خاکہ رکھا تاکہ آپ حضرات کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں کون سے ایسے واقعات ہیں جو اسلام کے پیش آئے ہیں، تو تاکہ ہمیں اس پہ عبور ہونا چاہیے، کل کو کوئی سوال کر لیتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب بالتفصیل اس کو شروع کرتے ہیں، جہاں تک بات پہنچے گی وہیں پہ ختم کر دیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے۔ شروع کرتے ہیں سیدنا اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، کیونکہ گزشتہ جمعہ جو تھا وہ انہی کے مناقب کا تھا، تو شاید یہاں بیان ہوئے یا نہیں ہوئے، بہرحال میں مختصر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام فاطمہ ہی ہے۔ کیا نام ہے؟ فاطمہ۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے الگ کر دیا ہے۔ ہم الحمدللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلی محبت کرتے ہیں، وہ ہماری ماں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغبظہا فقد اغضبنی، کہ جو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے ناراض کیا، مجھے تکلیف دی۔ تو میرے عزیز دوستو، نام فاطمہ اور کنیت بنت محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب والا اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو لقب ہیں، زہرا ہے، سیدہ ہے، یہ آپ کے لقب ہیں۔ تو اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ غالباً جس سال حجر اسود کو بیت اللہ میں رکھا جا رہا تھا، اس وقت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور جناب والا وصال کا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد کا ہے۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے کان میں سرگوشی کی، جس کو سن کر میں رونے لگ گئی۔ پھر دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی، جس کو سن کر میں ہنس پڑی، خوش ہو گئی۔ تو پوچھا گیا کہ اماں یہ کیا بات ہے، پہلے آپ رو پڑی پھر آپ ہنس پڑی، یہ ماجرا سمجھ نہیں آتا۔ تو اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے کان میں سرگوشی کی تو مجھے بتایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ سب کچھ یہیں چھوٹا رہے گا، میں تو جا رہا ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی، چونکہ میرے ساتھ زیادہ محبت کرتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، تو مجھ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی برداشت نہ ہوئی، جس کی وجہ سے میں رونے لگ گئی۔
اچھا ہنسی کیوں؟ تو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو کیا فرمایا؟ فاطمہ پریشان نہ ہو، میں چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد میرے اہل و عیال میں جو سب سے پہلے میری ملاقات ہوگی جس سے وہ تو ہوگی۔ تو مجھے خوشی ہوئی، میں بھی سمجھ گئی کہ میں بھی جانے والی ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ تو یہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ماہ رمضان المبارک آیا، تیسرا روزہ جمعہ کا دن، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، فجر کی نماز، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ امامت کرا رہے ہیں فجر کی نماز کی۔ مسجد نبوی کا مصلی ہے اور سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ امامت کے لیے کھڑے ہیں اور پیچھے جناب والا صحابہ کرام صف میں کھڑے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا ہے، لمبی بات میں نہیں لے جاتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، چلتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھتے ہیں کہ اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی ہیں۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں چکی ہے، ادھر سے گندم یا جو ڈال کے چکی چلاتی ہیں، ادھر سے قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے حیا والے دوپٹے سے، اپنے حیا والے آنچل سے، اپنے حیا والے کپڑے سے اپنے آنسو بھی صاف کرتی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں آتے ہیں تو یہ ماجرا دیکھتے ہیں، اماں فاطمہ کو دیکھتے ہیں کہ رو بھی رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہیں اور جناب والا چکی بھی پیس رہی ہیں۔ اور جب گھر کے اندر دیکھا تو گھر کی صفائی بھی ہوئی پڑی ہے اور پھر ایک کونے میں دیکھا تو جناب والا اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک برتن کے اندر سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پوشاکوں کو، جنت کے پھولوں کے کپڑوں کو اس برتن کے اندر بھگو کر رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی آئے، دیکھا، پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ ادھر چکی پیس رہی ہے، ادھر رو رہی ہے، ادھر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور آج پورے گھر کی صفائی بھی کر رکھی ہے، ادھر جناب والا اپنے بیٹوں کے کپڑوں کو بھی جو بھگو کر رکھا ہے تاکہ ان کو دھویا جائے۔ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج یک مشت تم نے چار کاموں کو ہاتھ لگا رکھا ہے، اس بات کا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا، سمجھ نہیں ہو رہی، ماجرا کیا ہے؟ تو اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جواب دیا جو ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا باعث ہے۔ جناب والا سید علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا علی میرے سر کے تاج، آج تک میں آپ کے نکاح میں رہی، آپ سے اولادیں بھی ہوئی، 3 بیٹے ہوئے، ایک کا جناب سیدنا حسن، دوسرے کا نام سیدنا حسین اور تیسرے کا نام سیدنا محسن۔ یہ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے، لیکن جناب والا یہ 2 بزرگ بڑے ہوئے اور انہوں نے امت کو بھی چلایا اور امت کی رہنمائی بھی کی۔ جناب والا اماں فاطمہ فرماتی ہیں آج کیا دیکھا؟ میں ادھر سے چکی چلا رہی ہوں، ادھر قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے 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 میری آنکھ لگ گئی، مجھے اونگ آ گئی۔ میری آنکھ جب لگی تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ علیہ السلام آئے، آ کر مجھے فرمایا فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے، اے میری پیاری لاڈلی بیٹی، آج میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس جا رہی ہوں،
لیکن علی آج تک میں نے آپ کی خدمت بھی کی، آپ کے احکامات کو بھی مانا، اگر کہیں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، کہیں ایسی خطا ہو گئی ہو کہ آپ کے حکم کو نہ مانا ہو، آپ کی خدمت نہ کی ہو، تو مجھے اس کا افسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہی ہوں اور آپ کی نافرمانی معاذ اللہ کر کے جاؤں اور آپ مجھ سے خوش نہ ہوں، تو میرا وہاں جانا کیا جانا ہوگا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپ کراتے ہیں، ساتھ ساتھ روتے بھی ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ یہ کیسی بات سنا دی تو نے، ابھی تو بہت وقت پڑا تھا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو بڑے عجیب ہوتے ہیں، آپ کے بیٹے جناب والا ابھی آپ نے ان کی خوشیوں کو بھی تو دیکھنا تھا، آپ نے بہت زیادہ کام بھی تو کرنے تھے، یہ کیا ہوا آپ مجھے راستے میں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اما فاطمہ فرماتی ہیں علی کیا کروں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ سارے کام کیوں کیے؟ اما فاطمہ عرض کرتی ہیں علی میں سارے آٹا آج بنا کر جا رہی ہوں، ساری چکی چلا چلا کے جتنے بھی گندم یا جو پڑے ہیں سارا آٹا بنا کر رکھ کے جا رہی ہوں، اور جناب والا کیوں؟ اس لیے کہ میرے جانے کے بعد آپ کو کہیں دوسرے کی طرف نہ جانا پڑے کہ آٹا مانگنا پڑے۔ اور جناب والا یہ جھاڑو کیوں دیا؟ اس لیے کہ میرے جانے کے بعد آپ کو جھاڑو دینے کی بھی مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ اور یہ کپڑے بھگو کر کیوں رکھے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے جانے کے بعد میرے پیارے لاڈلے بیٹوں کی پوشاکیں دھلی ہوئی ہوں، آپ کو دھونے کی مشقت بھی نہ آئے کہ آپ ان کو دھوئیں اور آپ پریشان ہوں، دھلے ہوئے پڑے ہوں گے آپ اٹھا کر بیٹوں کو پہنا دیں گے۔ ساتھ ساتھ ایک پیغام دیا میرے لیے، آپ کے لیے، میری مائیں اور بہنوں کے لیے، آپ کی مائیں اور بہنوں کے لیے یہ عجیب پیغام اور بڑا عظیم پیغام۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے علی جب سے فاطمہ پیدا ہوئی ہے، جب سے پلی ہے، بڑی ہوئی ہے، ہوش سنبھالا ہے، یا فاطمہ کے چہرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے یا علی حیدر کرار نے دیکھا ہے۔ علی میری وصیت ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو میری اطلاع کسی کو نہ دینا، میرے جنازے کے بارے میں کسی کو نہ بتانا، اور رات کو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا، تاکہ میری جب دنیا میں میری زندگی میں میرے جسم پر، میرے کپڑوں پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی تو میرے جانے کے بعد میرے کفن پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ حیا اگر آج ہمارے معاشرے میں آ جائے، میری مائیں اور بہنوں میں یہ حیا آ جائے تو کیا ہی کہنے۔ جناب والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھایا اور رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیسی پیاری عظیم شخصیت تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے آخر میں جس سے ملاقات کرتے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آخر میں مل کر جا رہی ہیں۔ اور جناب والا اسی طرح صحابی بیان کرتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تھے تو مدینہ میں جب داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے تھے وہ اپنی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھیں
یہ میرے لیے آپ کے لیے ایک پیغام دیا جا رہا ہے، یہ میرے لیے آپ کے لیے ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر خود کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، اور جناب والا شفقت میں حضرت اماں فاطمہ الزہرا کا ہاتھ کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر ایک اور سبق، جب آپ علیہ السلام اماں فاطمہ کا استقبال کرتے تو ان کو پکڑ کر آتے، اور جناب والا اپنی نشست پہ جس پر آپ علیہ السلام جلوہ گر ہوتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، اسی نشست پہ اماں فاطمہ کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم تو بیٹیوں کو میراث سے خالی کر دیتے ہیں، بیٹوں کے نام لکھ کر دے دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد ہماری بیٹی میرے بیٹوں سے مطالبہ کرے کہ میرا بھی جناب والا حق بنتا ہے کہ میراث دیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، میراث جہاں بیٹوں کا حق ہے وہیں بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ جیسے بیٹوں کا حق دبانا گناہ ہے، اسی طرح بیٹیوں کا حق بھی دبانا گناہ ہے۔ بیٹیوں کے حق کی بات چلی تو ایک مختصر واقعہ آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک جناب والا شخص دنیا سے روانہ ہوا، بہت زیادہ پراپرٹی کا مالک، بہت زیادہ جائیدادوں کا مالک، چند بیٹے، مرنے سے پہلے ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لکھ دی۔ اور جب جنازہ ہونے لگا، آج ہمارا ماحول ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ورثاء میں سے اعلان کرتا ہے کہ بھائی اگر اس ہمارے جانے والے سے کسی سے کوئی قلہ ہو، کسی سے کوئی پریشانی کا معاملہ پیش آیا ہو، کسی سے کوئی خطا ہوئی ہو، کسی نے کوئی تکلیف اٹھائی ہو اس کی وجہ سے، تو ہم آج آپ حضرات سے معذرت مانگتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمارے اس جانے والے کو جناب والا معاف فرما دو، تاکہ کل قیامت کے دن اس کے لیے پکڑ کا باعث نہ بنے۔ جہاں یہ اعلان ہوتا ہے، ساتھ ساتھ دوسرا اعلان ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی کا کوئی لین دین ہو تو یہاں ورثاء موجود ہیں، وہ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان کی طرف سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اعلان ہوا، جناب والا میت پڑی ہے، اعلان ہوا، ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے باپ سے، بیٹوں نے اعلان کیا، ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے باپ سے 1 کروڑ روپے لینے ہیں، اور اس نے مجھ سے ادھار لیے تھے، اور جانے سے پہلے ابھی تک اس کا وصولی نہیں ہوئی، اس نے ادا نہیں کیے، پہلے مجھے وہ پیسے دے دو، وہ 1 کروڑ دے دو، بعد میں جنازہ اٹھانے دوں گا۔ لوگ سمجھا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، لوگ پریشان ہیں۔ بیٹے جو پراپرٹیوں کے مالک بنے کھڑے ہیں، جو جائیدادوں کے کاغذات اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، ساری زمینوں کے مالک بنے کھڑے ہیں، سارے بینک بیلنس کے مالک بنے کھڑے ہیں، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی اگر آپ کا 1 کروڑ کا مسئلہ ہے تو جنازہ پڑھنے دو، جنازہ اٹھانے دو، تدفین کرنے دو، اس کے بعد ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی کہنے کے لیے جناب والا جرت نہیں کرتا اور کوئی تیار نہیں ہوتا، لوگ پریشان حیران، جنازہ پڑا ہے، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، اور وہ بندہ جو مطالبہ کر رہے گا وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میرے پیسے نہ دیے جائیں گے تب تک میں آپ حضرات کو جنازہ نہیں اٹھانے دوں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، جب جنازے پہ یہ معاملہ پیش آ جائے تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے، لوگ کتنی پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ ایسے ہی پریشانی کا عالم بنا ہوا ہے۔ اتنے میں بیٹی کو پتہ چلا، ایک ہی بیٹی جس کو ورثاء میں سے نکال دیا تھا، اس باپ نے کہہ دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد میرے بیٹوں کی ہے، میری بیٹی کا کوئی حصہ نہیں۔ بیٹی ایک غریب گھرانے میں جناب والا رہ رہی ہے، کچھ زیورات دیے اور جناب والا کچھ نقدی رقم اس کے پاس موجود۔ بیٹی کو پتہ چلا تو دوڑی دوڑی اپنے زیورات اٹھائے، اپنی موجودہ رقم اٹھائی، اور جو کچھ سامان اس کے پاس قیمتی تھا وہ سارا کا سارا ایک گٹری میں باندھا، اور جناب والا جنازے گاہ میں آ گئی، اور آ کر یوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی
کہ چچا جان مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کے میرے والد نے پیسے دینے تھے، اگر مجھے پتہ ہوتا میں پہلے ہی ادا کر دیتی، آج اپنے والد کا جنازہ برباد ہوتے نہ دیکھتی۔ اور کیوں دیکھتی میرے عزیز دوستو، بیٹیاں تو والدین کو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جناب والا اس بندے نے جب دیکھا اور عرض کرنے لگی وہ عورت، وہ لڑکی، کہ یہ دیکھیے یہ چھوٹی سی گٹھڑی میرے پاس ہے، اس میں میرے زیورات موجود ہیں، اس میں میری نقدی رقم موجود ہے اور میرا قیمتی سامان موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کا ازالہ، آپ کے پیسے ان چیزوں سے پورے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا، اگر پورے نہیں ہوتے تو ابھی میرے والد کا جنازہ چھوڑ دو، جنازہ پڑھنے دو، بعد میں آپ حضرات کو دینے کی پابند رہوں گی۔ کتنی ایک عجیب بات ہوئی نا، کہ بیٹی جس کو لکھ دیا کہ اس کا کوئی حصہ نہیں، لیکن وہی آئی ہے اپنے باپ کا جنازہ برباد نہیں ہونے دے رہی، اور جو جائیدادوں کے مالک بنے کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ، باپ کا جنازہ برباد ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، وہ کچھ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس شخص نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور یوں بلند کی اور ایک کپڑا اس لڑکی کے سر پہ رکھا اور اس کو کہا کہ بیٹی، میں تجھے کل بھی بیٹی سمجھتا تھا، آج بھی بیٹی سمجھتا ہوں، میں نے تیرے والد سے 1 روپیہ بھی نہیں لینا، 1 روپیہ ٹکا بھی نہیں لینا، کوئی ادھار نہیں، کوئی لین دین نہیں، میں یہ سارا کچھ آج اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ جب میرے سامنے تیرے والد نے تیرے بھائیوں کو جناب والا پراپرٹی لکھ کر دی تھی تو میں نے کہا تھا تیری بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، اس کا بھی حق رکھ، اس نے کہا نہیں یہ میرے بیٹوں کا حق ہے، تو آج میں یہ دکھانا چاہتا تھا جتنی محبت والدین سے بیٹیاں کرتی ہیں اتنی محبت بیٹے نہیں کیا کرتے۔ آج یہ تیرے بھائی دیکھو ساری پراپرٹی لے کر کھڑے ہیں لیکن میرے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میرا مطالبہ جھوٹا تھا، میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے، بیٹی یہ لے جا، سارا کچھ لے جا، یہ سارا کچھ تیرا ہے، آج کے بعد تو میری جیسے پہلے بیٹی تھی ویسے ہی بیٹی رہے گی اور تیری ضروریات کا خیال میں خود پورا کیا کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، بیٹیاں ان کا بھی حق ہے۔ تو بات ادھر چلی گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت کیا کرتے تھے اور اماں فاطمہ بھی آپ سے بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، بڑے بڑے کفار جمع ہوئے اور جناب والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اونٹ کی اوجڑی آ کر ڈالی، تو صحابی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اگر ہم جا کر اوجری کو ہٹاتے ہیں تو یہ کفار ہمیں مار دیں گے، تزلزل کا شکار تھے، پریشان تھے۔ لیکن جب اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو اماں فاطمہ دوڑی آئیں اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس اوجری کو ہٹایا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون نکلا، پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی۔ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی آئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا بھی صحیح اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زخموں پر پٹی بھی کی۔ یہ ہے بیٹی۔ بیٹیاں محبت کرتی ہیں والدین سے، لیکن والدین خطا کر جاتے ہیں اور ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کا حق مارتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند شخصیت، اور اسی طرح اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال بھی 10 رمضان المبارک کا، جیسے آج جمعہ کا دن ہے اور 10 رمضان المبارک ہے، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ ثانیہ ہے اور صدمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ایک اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اماں خدیجہ ہیں، کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت پریشانیوں میں سہارا دیا جس وقت کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ میرے عزیز دوستو، جب تک اماں خدیجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔
اور اسی طرح جب تک اماں فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں تب تک حضرت علی نے بھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، صحابی عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ محبت، ایک جزوی محبت ہوتی ہے، عورتوں میں سب سے زیادہ محبت اماں فاطمہ سے کیا کرتے تھے اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت علی سے کیا کرتے تھے۔ اور میرے عزیز دوستو، اماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اسی طرح ان کے جو لختے جگر ہیں، جو نور نظر ہیں، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، وہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام کائنات کے سردار ہیں۔ نبی نہ ہوتے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کی ہمارے اس مختصر گفتگو میں جو باتیں آئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ